حدیث کا سبق ذہن نشین فرما لیں۔ آخری حدیث ہے اس سلسلہ حدیث کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، 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 الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ۔ اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، میٹھا بول بول دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر آدمی تو صاحب حیثیت نہیں ہے صدقے کرے، جا بجا قرآن میں حکم ہے صدقہ کرو صدقہ کرو، تو ہر آدمی کی یہ حیثیت تو نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیں، ایسے پیارے اصول بتا دیے کہ ہر آدمی ان اصولوں پر عمل کر سکتا ہے، ہر آدمی اس صدقے کو کر سکتا ہے۔ تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو اگر آپ کے پاس خرچ کرنے کا کچھ نہیں ہے تو اچھی بات تو کر سکتے ہو، اچھی بات کر دینا بھی صدقہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ صدقہ کر کے، صدقہ کرو گے جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ زیادہ اگر حیثیت اور استطاعت نہیں ہے فرمایا بشق تمرہ، کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی صدقہ کر کے اگر اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو اس بدلے میں بھی اللہ پاک آپ کی جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْهَا، اگر یہ کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی آپ کو میسر نہیں ہے، اتنی استطاعت بھی نہیں ہے، فرمایا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بات تو کہہ دیا کرو، اچھی بات بھی صدقہ بن جاتی ہے۔ نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے، گناہ سے کسی کو روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے شدید مرض میں مبتلا ہے، آپ چلے گئے دو چار مبارک کلمے آپ نے کہہ دیے، آپ نے ایسے کلمات کہے جس سے مریض کو سکون مل گیا، مریض کے گھر والوں کو سکون مل گیا، یہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے کہیں بس یہ تو نہیں بچ سکتا تو مر جائے گا، نہیں، ان کلمات سے اور غم بڑھتا ہے۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے صراحتاً ارشاد فرمایا دیکھو مریض کو تسلی دینے سے، جب آپ مریض کو تسلی دیں گے یا مریض کے وارث کو تسلی دینے سے، یہ آپ کے تسلی کے کلمات اس کی زندگی کو بڑھائیں گے نہیں۔ آپ نے کہا نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں، آپ درست ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، اس کرنے سے کہنے سے اگر اس کی کل موت لکھی ہو تو وہ کل ہی آئے گی، وہ 1 مہینے بعد ٹل کے نہیں جائے گی، لیکن ارشاد فرمایا اتنا ضرور ہوگا کہ اس کے دل کے اندر سے غم چھٹ جائے گا، سکون محسوس ہوگا۔ تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سے کسی کے یہاں انتقال ہو گیا تو آپ چلے جائیں 2-4 مبارک کلمات کہہ دیجئے، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کے کلمات کہہ دیجئے، صبر کے کلمات کہہ دیجئے، اور کسی کوئی غم میں مبتلا ہے صبر کے کلمات کہہ دیجئے، یہ کلمات بھی صدقہ ہیں۔ آج ماحول اور معاشرے سے یہ کلمات ختم ہو گئے۔ ایسے ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں غم ہے، صدمہ ہے، اس موقع پر اول تو جاتے ہی نہیں ہیں، یا تو جاتے ہیں اس لیے سے کہ وہ ہمارے ہاں آیا تھا اس لیے میں جا رہا ہوں، یا جناب ہم جا کر ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں جس سے اس کا غم اور دوبالا ہو جاتا ہے اور غم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ موقع ہوتا ہے اسے تسلی دینے کا، اسے سکون اس کے دل میں پیدا کرنے کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے ایک راستہ بتایا ہے، فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ۔ میٹھا بول بول دینا، اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔